ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی تھی۔ 29ویں پارے میں پہلا سورہ سورۃ الملک تھا۔ اس سورے میں اللہ تعالی توحید کو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیے تھے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا سورہ تھا سورۃ القلم۔ اس سورے میں اللہ تعالی رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کو بیان کیے تھے، اور یہ دونوں اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر ماننا، یہ دو عقیدے دو شروع کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد اس پارے کا تیسرا سورہ ہے سورۃ الحاقہ۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو توحید، رسالت اور قیامت، یہ تینوں چیزیں اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں توحید کے بعد سب سے بڑا جرم قیامت کا انکار ہے۔ تو اس سورے میں جو قیامت کے انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا انجام ہو، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزا دی، اس کا ذکر اس سورے میں ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے، مکے سے مدینے کو جانے سے پہلے اترنے والے سوروں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے۔ اس سورے میں 2 رکوع ہیں اور 50 پر 2 آیتیں ہیں، 52 آیتیں ہیں، اور سورے کا نام ہے سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ اس کے معنی آتے ہیں سچی بات، حق بات، یعنی وہ چیز جو ہو کر رہے گی، جس چیز کا ہونا یقینی اور پکا ہے، ایسی چیز کو عربی زبان میں بولتے ہیں الحاقہ۔ یہ اس سورے کا نام ہے۔ اور الحاقہ سے مراد قیامت ہے۔ الحاقہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت ہی وہ چیز ہے جو ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سورے میں ایک عقلی دلیل بھی بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کیا کہ دنیا میں جس طرح اچھے لوگوں کو اچھے کام کرنے پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور مجرموں کو جرم کرنے پر سزا دی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دن طے رکھا ہے جس میں اچھوں کو اچھوں کے کام کا ثواب ملے گا اور بروں کو ان کے برے کام کا عذاب ملے گا۔ تو یہ ہے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ مکیہ، سورہ حاقہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ شروع کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں الحاقہ، وہ چیز جو ہو کر رہے گی، وہ چیز جو ہو کر رہے گی، جس کا ہونا پکا ہے، یقینی ہے۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو ہو کر رہے گی؟ ما کے معنی کیا، ملحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو پکا یقینی طور سے ہو کر رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، اے نبی آپ کو کیا پتا کہ وہ ہو کر رہنے والی چیز کیا ہے؟ اے نبی آپ کو کیا پتا کہ وہ ہو کر رہنے والی چیز کیا ہے؟ تو ان 3 آیتوں میں قیامت کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جو مشہور نام ہے وہ قیامت ہے، لیکن یہ بھی قیامت ہی کا نام ہے، الحاقہ۔ الحاقہ کے معنی وہ چیز جو ہو کر رہے گی، جس کا ہونا یقینی ہے۔ چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا یہ نام بتا رہے ہیں۔ اور قیامت سے ڈرانے کے لیے، قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سوال والا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی سے لڑ لیا، جس سے لڑا
وہ کون ہے اس کو نہیں معلوم تھا. جاتے جاتے راستے میں ٹکر ہو گئی, 2-4 باتیں اس کو بول دیا, آ گیا. گھر آنے کے بعد بتایا کہ ایسا فلاں آدمی سے میری ٹکر ہو گئی تھی, میں اس کو باتیں کرا, اس کو گالیاں دیا, ایسا بول کے بولا. تو اب وہ مان لو اس علاقے کا بڑا روڑی ہے, اس علاقے کا بڑا خطرناک آدمی ہے. تو اب آدمی کیا کرتا ہے, ارے کون ہو معلوم تمہارے کو, کس سے لڑنی تھی تمہیں, بابا بابا, اس طرح کا انداز آدمی اختیار کرتا ہے نا. کیوں؟ اس کو اس کی خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے کہ جو کام تم کریں وہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا بھیانک کام ہے, بہت غلط قسم کے آدمی سے تم جو پنگا لے لیے. تو ڈرانے کے لیے جس طرح سے ہم اپنی عام زبان میں بھی بولتے ہیں, ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے الحاقہ, وہ چیز جو ہو کر رہے گی. اور ملحاقہ, کیا ہے وہ چیز جو ہو کر رہے گی. وما ادراک ملحاقہ, اور اے نبی آپ کو کیا پتا کہ وہ چیز کیا ہے جو ہو کر رہے گی. تو اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اس سے مراد قیامت ہے, لیکن یہ سوال حقیقت میں ہم سے کیا جا رہا. اور مقصد کیا ہے سوال کرنے کا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے خوفناک ہونے کو بتایا جائے کہ قیامت بڑی خطرناک چیز ہے. جیسے ایک جگہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہاں سوال کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, کہیں اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اور کہیں اس کی خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے. تو یہاں قیامت کی خوفناکی کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت وہ دن ہے جو ہو کر رہے گا اور جس میں اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور غلط کام کرنے والوں کو اس کا برا انجام بھگتنا پڑے گا. اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ 5 قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور قیامت کا انکار کر دیا. یہ کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, مر کر ختم ہو جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی, دوبارہ اٹھنا نہیں ہے, کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں, بس مر گئے تو ختم. اس طرح کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے. تو ایسی 5 قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جو اپنے زمانے کی بڑی مشہور قومیں تھیں, بہت زیادہ سپر پاور, بڑی زبردست طاقت رکھنے والی تہذیب یافتہ قومیں تھیں. ان قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسی زبردست قوم بھی جب قیامت کا انکار کری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ہلاک اور برباد کر دیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ مکے کے قریش کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس ویسی طاقت بھی نہیں ہے, ویسی حکومت بھی نہیں ہے, ویسا رعب اور دبدبہ بھی نہیں ہے. اگر تم میرے نبی کی بات کا انکار کرو گے, قیامت کا انکار کرو گے, تو دنیا میں ہی تم کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ پہلی آیت جو ہے پہلی قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کذبت ثمود, قوم سمود نے انکار کر دیا, وعاد, اور قوم عاد نے انکار کر دیا, بالقاریہ, کھٹکھٹانے والی چیز کو. قوم سمود اور قوم عاد, سمود اور عاد 2 بھائی تھے, انہی کی اولاد تھی. سمود اور عاد 2 بھائی, اور ان کے بارے میں 30ویں پارے میں تفصیل سے آ چکا ہے سورۃ الفجر کے اندر. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قوم سمود اور قوم عاد جیسی قوم کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اب تک. ایسی زبردست, اونچی اور قد آور, بڑی طاقتور قوم تھی. تو ایسی زبردست طاقت رکھنے والی, ایسا اونچا قد, گویا کہ موبائل کے ٹاور, تار کے جھاڑ جیسے بولتے ہیں ہم, تو ویسا اونچے قد رکھنے والے, زبردست طاقت والے, جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھودتے تھے, ایسے زبردست طاقت رکھنے والی قوم, انہوں نے کیا کیا؟ کذبت, انکار کر دیا. کس نے؟ سمود و عاد, قوم سمود اور قوم عاد نے کس کا انکار کر دیا؟ بالقاریہ, کھٹکھٹانے والی چیز کا. قیامت کا ایک نام ہے القاریہ, یہی 30ویں پارے میں آتا ہے نا, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. تو وہی نام ہے جو 30ویں پارے میں بھی آپ سنتے ہیں. تو کھٹکھٹانے والی چیز یعنی دلوں کو بے چین کر دینے والی چیز. جیسے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں
تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور جب بڑا زور سے آدمی کھٹکھٹاتا ہے تو دل آدمی کا بے چین ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قیامت جو آئے گی تو بڑی خطرناک قسم کی اس کی آواز ہوگی جس سے لوگوں کے دل بے چین ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود اور قوم عاد نے کھٹکھٹانے والی چیز کا یعنی قیامت کا انکار کیا. انہوں نے قیامت کو نہیں مانا، کہا کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، ایسا کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. بہرحال قوم سمود تو ہلاک کیے گئے زبردست چیخ کے ذریعے. طاغیہ، طاغیہ ایسی چیخ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہو. علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بجلی کی کڑک کی جو آواز ہوتی ہے یا دنیا کے اندر جو بھی خطرناک قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، اگر ان سب آوازوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے، ان سب آوازوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ ہے طاغیہ. یعنی دنیا بھر کی بجلیوں کی گرج کی آواز ایک ساتھ اگر کسی کو سنا دی جائے تو اس آواز کا جو اثر ہوگا آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ جانتے ہوں گے پولیس جو ہے مجرموں کو الگ الگ طرح کی سزا دیتی ہے. کسی کو ٹھنڈے برف کی سزا دیتی ہے، کسی کو انگلیوں سے ناخن نکال کر سزا دیتی ہے. 3rd ڈگری جو ہے اس میں ایک قسم کی سزا جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدمی کے کانوں پر واکمین لگا دیا جاتا ہے اور ساؤنڈ بڑھا دیتے ہیں. اتنا ساؤنڈ بڑھا دیتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے. جب حد سے زیادہ آواز آتی ہے تو انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. جیسے کبھی ڈی جے باجے لے کر لوگ جاتے ہیں تو اس ڈی جے کی جو آواز ہوتی ہے اس آواز سے زمین کے چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہلتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہم کو مار رہا ہے. تو ایسی بھیانک آواز دنیا کی تمام گرجوں کو، دنیا کی تمام جو ہے بجلی کی گرجوں کو ملا دیا جائے تو اس سے جو بھیانک قسم کی آواز پیدا ہو سکتی ہے، ویسی بھیانک قسم کی آواز کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو دیا. بڑی خطرناک قسم کی چیخ آئی، اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ سب کے سب مر گئے. اور یہ قوم کیسی تھی؟ بڑی اونچی، قداور، بڑی طاقت والی قوم تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو وہی آواز جو ایک دوسرے کو سننے سنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو سمجھنے سمجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جس کے سننے نہ آنے پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اسی آواز کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا. خطرناک قسم کی آواز کے ذریعے سے ان کو آواز کا زلزلہ گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عاد یہ بھی اسی قوم سمود جیسی قوم تھی. قوم عاد، قوم سمود کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. اور قوم عاد کے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. تو وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا، چنانچہ ان کو ہلاک کر دیا گیا بِرِيحٍ، ایسی ہوا سے، سرسرن، جو ٹھنڈی ہو، عاتیہ، بڑی سخت ہو. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے سخت اور ٹھنڈی ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا. ان کی جو ہے قوم پر عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھیجی. جیسے ہمارا جو کرنول کا سیلاب تھا، اس کرنول کے سیلاب سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2009 میں، اس سیلاب سے 1 یا 2 دن پہلے بڑی خطرناک قسم کی تیز ہوا چلی تھی. میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا. ہمارے گھر میں فروٹ کا چونکہ کاروبار کرتے ہیں تو فروٹ کی کریٹ رکھی ہوئی تھی. تو ہوا آئی اور دیوار پر کریٹ کو جو مارتی ہے تو اس کا کریٹ کا ایک ٹکڑا بھی ہم کو نہیں ملا. اتنی تیزی سے پلاسٹک کی مضبوط کریٹ کو دیوار سے ماری کہ کریٹ کے پرزے اڑ گئے اور ایک پرزا بھی ہم کو نہیں ملا. ایسی خطرناک ہوا آئی تھی اس وقت، آپ کو یاد ہوگا. یہ تو معمولی جھلک ہے. کبھی ہوا زیادہ تیز چلتی ہے تو پرانے جھاڑ جو ہے اپنی جڑ سے نکل کر گر جاتے ہیں، پرانے لائٹ کے تھام گر جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی برداشت کے قابل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہوا بھیجی تھی وہ صرف ہوا نہیں تھی بلکہ ٹھنڈی ہوا تھی. ٹھنڈی ہوا سے
کیا تکلیف ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ ہمارے پاس جو سردی ہوتی ہے معمولی درجے کی سردی ہوتی ہے. کشمیر میں آپ چلے جائیے, یو پی میں چلے جائیے, ان علاقوں میں جہاں سخت سردی پڑتی ہے تو ٹھنڈی ہوا ایک قسم کا عذاب ہے انسان کے لیے. ہوا جب ٹھنڈی چلتی ہے تو انسان کے بدن میں اگر ٹھنڈ گھس جائے تو آدمی بیمار ہو جائے گا, ایسا بیمار کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. تو ایسا خطرناک قسم کی, ہم دیوبند میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت رات کے وقت میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی, پڑھنے کے لیے رات میں باہر بیٹھتے, اگر 1 گھنٹے تک باہر ویسے ہی بیٹھتے تو ہاتھ کو موڑنا مشکل ہوتا تھا, اتنی خطرناک قسم کی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی. تو اب یہ وہ ہوا ہے جو برداشت کے قابل ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں اس قوم پر ہم نے جو ہوا بھیجی وہ بڑی خطرناک ٹھنڈی ہوا تھی, برفیلی ہوا جو انسان کے بدن کو کاٹ دے. سردیوں کے جب موسم آتے ہیں تو انسان کا بدن پھٹتا نہیں, سردیوں میں انسان کے کلے پھٹ جاتے ہیں, ہونٹ پھٹ جاتے ہیں. تو معمولی سردی سے آدمی کا بدن کٹ جاتا ہے, اور یہ وہ ہوا ہے جو بڑی سخت قسم کی ٹھنڈی تھی اور پھر سخت تیز چلنے والی ہوا تھی. تو ایسی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, قوم عاد کو. کیسے ہلاک کیا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سخرها علیہم, اللہ نے اس ہوا کو اس قوم پر مسلط کر دیا. اللہ نے اس ہوا کو اس قوم پر مسلط کر دیا, اس قوم پر بھیج دیا. 7 لیال, 7 راتیں, و8 ایام, اور 8 دن. 7 راتیں اور 8 دن ان پر بھیجا. حسومن, لگاتار 7 راتیں اور 8 دن لگاتار یہ ٹھنڈی اور سخت ہوا چلتی رہی. تو وہ قوم جو کھجور کے تنوں جیسی اونچی تھی, ناریل کے جھاڑ اور جو ہے بڑے بڑے اونچے جو ٹاور ہوتے ہیں ویسی اونچی اونچی قوم, بڑی طاقتور قوم, پتھروں کو ہاتھ سے نوچ سکتی تھی, ایسی خطرناک طاقت رکھنے والی قوم جب ہوا کا زلزلہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھوسے کی طرح اڑا دیا. آسمان اور زمین کے درمیان اڑتے رہے. 7 دنوں تک مسلسل یہ حال ان کا رہا. کبھی اوپر ہوا لے جاتی, پھر نیچے کی طرف پٹکتی, پھر اوپر لے جاتی, پھر نیچے کی طرف پٹکتی. یہی حال رہا. کتنے دن؟ 7 راتیں اور 8 دن. اور ان 7 راتوں اور 8 دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا نہیں رکی, مسلسل چلتی رہی. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ چہارشنبے کے دن صبح کے وقت میں یہ ہوا شروع ہوئی اور پھر اگلے دن چہارشنبے کی صبح تک یہ ہوا چلی. تو چہارشنبے سے چہارشنبے تک مکمل 8 دن, اور جمعرات کی رات سے چہارشنبے کی رات تک 7 راتیں. تو اس طریقے سے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی, اور وہ بھی کیسی ہوا؟ مسلسل سخت ہوا چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا, جب یہ ہوا رک گئی اور یہ عذاب ان پر ختم ہو گیا, اس کے بعد اس پوری قوم کی جو لاشیں نیچے گری ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ وہاں اس وقت ہوتے, ان کو اگر دیکھتے تو کیسا منظر ہوتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ, تو آپ اس قوم کو دیکھتے, فِيهَا صَرْعًا, اس ہوا میں صرعا, پچھاڑے ہوئے, اس ہوا میں پچھاڑے ہوئے, بالکل جو ہے ہوا سے گویا ان کو دھو دیا گیا, اس طریقے سے پچھاڑے ہوئے ہو گئے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. کھجور کے کھوکھلے تنے, کھجور کا جو تنا ہوتا ہے, کھجور کے جھاڑ بہت اونچے اونچے ہیں, جسے ہمارے یہاں ناریل کا جھاڑ ہوتا ہے, اونچا اونچا ہوتا ہے, اور وہ بھی کھجور کا وہ تنا جو کھوکھلا ہو, اندر سے خالی ہو, تو اس کے گرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اسی طرح یہ کھجور کے تنوں کی طرح اونچے تھے اور مر چکے تھے, ان کے اندر روح نہیں تھی, اس لیے کھوکھلا کہا. جسے جھاڑ کے اندر سے تنے جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیا جائے تو اس درخت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, وہ مضبوط نہیں ہوتا. اسی طرح یہ اونچے تھے لیکن ان کے اندر سے روح اللہ نکال لیے تھے, تو یہ بے روح ہونے کی وجہ سے کیسے ہو گئے تھے؟ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح, کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہو گئے تھے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ, گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں, نخل, کھجور کے, خاویہ, کھوکھلے, گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, سخت چیخ کا عذاب آیا.
اور قوم سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا اور قوم عاد پر ہوا کا زلزلہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کسی کو تم باقی دیکھتے ہو؟ کیا ان میں سے تم کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یعنی یہ پوری قوم اللہ کی نافرمانی کی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ایسا کہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اللہ کو جھٹلانے والے کیا دنیا میں ان میں سے کوئی ایک تو باقی ہے؟ نہیں ہے. نہ قوم عاد کا کوئی آدمی باقی ہے، نہ کوئی قوم سمود کا باقی ہے. وہ جو انکار کرنے والے تھے وہ ختم ہو چکے، تو لہٰذا قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے دوسری اور قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون آیا اور اس سے پہلے کی قومیں آئیں اور الٹی ہوئی بستیاں آئیں، کیا لے کر؟ بالخاطئہ، غلطیوں کو لے کر آئی. فرعون اور اس سے پہلے والی قومیں اور الٹی ہوئی بستیاں غلطیاں لے کر آئی، یعنی انہوں نے غلطی کی. اب یہاں فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں جو تیسری قوم ہے، اور فرعون سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہی قوم سمود اور قوم عاد تھی. والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، وہ گاؤں جن کو پوری طرح سے الٹ دیا گیا. یہ کون سا گاؤں تھا؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گاؤں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ غلطی تھی، یہ گناہ عام تھا کہ وہ مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے، عورتوں سے نہیں بلکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا. یہ بیماری تھی قوم لوط کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، پیغمبر نے سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا، پوری بستی کی بستی الٹ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس سے پہلے والی قومیں اور الٹی ہوئی بستیاں والے یعنی قوم لوط والے یہ کیا کیے؟ غلطیاں لے آئے، یعنی انہوں نے غلطیاں کی. تو کیا ہوا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، چنانچہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست سخت قسم کا پکڑنا پکڑا. اللہ نے ان کو سخت قسم سے ان کو پکڑا. تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی. چنانچہ عذاب کیا آیا؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کے ساتھ دریا نیل کے اندر غرق کر کے رکھ دیا. وہ جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم میں سب سے بڑا خدا ہوں تمہارا، ایسے دعوے کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا وقت آیا تو اس کو بے بس دریا کے اندر جو ہے ڈبو کر مار دیا. اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کر ان پر عذاب بھیجا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو سخت قسم سے پکڑا، ان کو عذاب ہم نے دیا. تو اب یہاں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ایک نافرمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی کا ہی انکار کر دیا، نبی کو نہیں مانتے، غیر مسلم بن گئے، پھر تو ان کا عذاب یقینی ہے. لیکن ایک نافرمانی یہ ہے کہ نبی کو مانتے ہوئے نبی کے احکام پر نہیں چلتے ہیں، نبی کو مانتے ہوئے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم پر بھی عذاب بھیجتے ہیں. لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عذاب میں گرفتار ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عذاب میں گرفتار ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں کہ عذاب ہمیشہ آسمان سے آنا ضروری نہیں ہے، عذاب کا زمین سے آنا ضروری نہیں ہے. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ تم کو آپس میں لڑا دیں گے، اللہ آپس میں تم کو لڑا دیں گے، ایک دوسرے سے ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاؤ گے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آج ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، ماں سے بیٹی ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، 5-6 لوگ 10 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں لیکن سب ایک چیز پر متفق نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے احکام کو چھوڑا جا رہا ہے. اگر اسلام کے احکام کو نہیں چھوڑتے
تو بیٹے کو معلوم ہوتا کہ باپ کا کیا مقام ہے، تو وہ باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. باپ کو معلوم ہوتا کہ بیٹے کی کیسی قدر کرنی چاہیے، بیٹے کی کون سی خواہش پوری کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ بھی بیٹے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس طریقے سے اگر احکام اسلام پر عمل کرتے تو جنت کا ماحول بنتا گھر کا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھروں سے ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نکال دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بدامنی، بے چینی، لڑائی جھگڑے، اور گھروں میں جب جاتے ہیں تو ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بے چینی جو گھروں کے اندر پیدا ہے یہ بھی اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے. تو جب انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سخت قسم سے پکڑا. آگے 5ویں قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم. اب تک کون کون سی قومیں آئی؟ قوم ثمود، قوم عاد، فرعون اور قوم لوط. 5ویں قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، انا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. یقیناً جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا. یقیناً جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا، پانی موج مارنے لگا، تو ہم نے کیا کیا؟ تم کو کشتی میں سوار کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ ہم سے فرما رہے ہیں، مکے کے لوگوں سے فرما رہے ہیں. کب پانی آیا تھا ایسا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کے خلاف کام کیے. نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام تھے. ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے. اس زمانے میں احکام جو اترتے تھے، کھیتی باڑی کے احکام، مردے کو کیسے دفنانا چاہیے، کپڑا کیسا بننا چاہیے، اس طرح کے احکام اس زمانے میں اترتے تھے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے کفر اور شرک شروع ہوا، تو انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں محنت کی، سوائے 80-84 لوگوں کی کوئی اور ایمان نہیں لایا، بلکہ نبی کی جو ہے نافرمانی کی اور نبی کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 950 سال سمجھا دیے ہو، اب ان پر عذاب آنے والا ہے، تو لہٰذا اب تم اپنے لیے کشتی کا انتظام کر لو، کیونکہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. تو اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس وقت کے جو ایمان والے تھے ان کو سوار کیا. اس وقت دنیا میں وہی ایک کچھ لوگ بچے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس وقت نوح علیہ السلام ہی کی قوم تھی. دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی جنگل، کسی پہاڑ میں کوئی انسان نہیں تھا. جتنے انسان تھے سب اسی کشتی میں سوار تھے، اور انہی انسانوں سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، انہی لوگوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہم ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ایک وقت میں آ کر ختم ہو گئی. وہاں صرف نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہی تھے، انہی کی نسل سے پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو آباد کیا. تو چونکہ ہمارے جو پوروج تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے کشتی میں سوار کرایا تھا، وہ زندہ بچ گئے جن کی وجہ سے ہم بھی آج پیدا ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے آج ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کو ہم نے سوار کرایا، تو ہم کو اصل میں سوار نہیں کرائے، ہمارے اس وقت کے جو بڑوں کو سوار کرایا تھا اسی کو اللہ فرما رہے انا حملناکم فی الجاریہ. ہم نے تم کو کیا کیا؟ جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو کشتی میں سوار کیا. کیوں؟ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ اس کو ہم تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اس واقعے کو ہر کان یاد رکھنے والا یاد رکھے، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اس واقعے کو ہر یاد رکھنے والا کان یاد رکھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا سیلاب جو آیا تھا، طوفان جو آیا تھا، اس طوفان نوح میں ہم نے تم کو بچایا تاکہ یادگار رہیں. اور یہ جو بچ گئے تھے پھر انہوں نے اپنی نسلوں کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. پھر وہ اپنی نسلوں کو بتاتے رہے یہاں تک کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں، اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم کو کیا کیا؟ دنیا میں بچایا. اور اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پوری قوم اللہ کی نافرمانی کی، سب کو اللہ نے ڈبو دیا، لیکن وہ 80-84 لوگ اللہ کی بات کو مانے،
ان کو اللہ نے بچایا اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. یہ تم جو آج زندہ ہو اسی ایمان کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے تم آج زندہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے 5 قوموں کا تذکرہ اور ان کے عذاب کو ذکر کر رہے ہیں. آگے قیامت کے احوال, قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہوں گی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اب اگلا چونکہ جمعہ جو ہے عید کے فوری دن آئے گا تو اس لیے اگلے جمعہ میں تفسیر نہیں ہوگی, انشاءاللہ اس کے بعد کی جمعہ میں ہوگی. رمضان ہونے کی وجہ سے صرف اتوار کو تفسیر ہوتی تھی. رمضان کے علاوہ باقی سال بھر جو ہے جمعے کے دن عصر کے بعد تفسیر ہوتی ہے. اس لیے انشاءاللہ 19 اپریل کو جو جمعہ ہوگا اس جمعہ کو انشاءاللہ تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.